نہیں ابن ولید سالار عاصم بن عمرو نے کہا، ہمیں یہ بتا کہ آج تو یہ بات کیوں پوچھ رہا ہے؟ تم پر اللہ کی رحمت ہو۔ خالد نے کہا، ہماری اگلی منزل بہت دشوار ہے۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ ہم میں سے کون رہتا ہے اور کون دنیا سے اٹھ جاتا ہے۔ معزز ناظرین، ہماری آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے چینل پر اب تک نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ بیل آئیکن کے بٹن پہ کلک لازمی کریں اور ویڈیو کو پورا واچ کریں۔ اپنے دلوں پر نہ اپنے فرض سے منہ موڑ کر اللہ کے سامنے جاؤ گے تو تمہارا ٹھکانہ بہت برا ہوگا، اور تم جانتے ہو وہ ٹھکانہ کیسا ہے۔ روایات جو تم آج قائم کرو گے وہ ایک وارثہ ہوگا جو تم آنے والی نسلوں کے لیے چھوڑ جاؤ گے، اور یہ روایات اسلام کی بقا کا یا فنا کا باعث بنے گی۔ ہم اسلام کی بقا اور سربلندی کے لیے لڑنا ہے۔ قرآن کا حکم یاد کرو کہ لڑو اس وقت تک جب تک کفار کا فتنہ موجود ہے، اور دشمن کو معاف اس وقت تک کرو جب وہ ہتھیار ڈال کر تمہارے آگے جھک جائے، پھر اس سے وہ شرطیں منواؤ کہ اس کا ڈنگ مارا جائے اور اس کا دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہدائیوں کے خوف سے کانپتا رہے۔ اپنے سالاروں کے جذبے میں نہیں روح پھونک کر خالد نے انہیں بتایا کہ آگے آتش پرستوں کا بڑا مضبوط فوجی اڈا ہیرا ہے، جہاں کے حاکم ازادبا نے بہت بڑا لشکر جمع کر رکھا ہے۔ آتش پرست پہلی لڑائیوں میں بے شمار کشتیاں لائے تھے، وہ اب مسلمانوں کے قبضے میں تھی۔ خالد نے اپنے لشکر کو کشتیوں میں ہیرات تک لے جانے کا فیصلہ کیا۔ دریائی رستہ آسان تھا اور چھوٹا بھی، یہ پہلا موقع تھا کہ ریگزاروں میں لڑنے والے دریاؤں کے سینے پر سوار ہوئے۔ کشتیوں میں سوار لشکر کی حفاظت کے لیے خالد نے یہ انتظام کیا کہ دریا کے دونوں کناروں پر 100-150 سواروں کو رکھا جنہیں کشتیوں کے ساتھ ساتھ جانا تھا۔ فتح و نصرت سے سرشار لشکر جذبے اور اسلام کی محبت کے جوش سے دریائے فرات کے سینے پر چلے جا رہے تھے۔ جنگی ترانے کی ایک گونج تھی جو فرات کے پانی پر واجد طاری کر رہی تھی۔ پھر یہ جنگی ترانہ کلمہ طیبہ میں بدل گیا۔ 18,000 مسلمانوں کی آواز، ایک عزم، ایک جذبے، ایک تھا۔ ان کے دلوں میں ایک اللہ اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق تھا۔ دشمن سویا ہوا نہیں تھا۔ ہیرا کا حاکم ازادبا راتوں کو بھی نہیں سوتا تھا۔ ہیرا میں یہ خبر نہیں پہنچنے دی گئی تھی کہ شہنشاہ فارس ارد شیر مار گیا ہے۔ وہ ابھی تک ہر بات اور ہر حکم میں ارد شیر کا نام لیتا تھا۔ اس روز وہ ہیرا کی شہر پناہ کا معائنہ کر رہا تھا۔ اس نے شہر میں بے پناہ لشکر جمع کر لیا تھا۔ وہ جس دستے کے سامنے جاتا وہاں چلا چلا کر کہتا، زردشت کی رحمت ہو تم پر۔ وہ بزدل تھے جو کاظمہ، مزار اور الیس میں صحرا کے بدوؤں کے ہاتھوں پٹ گئے تھے۔ ان کے مردہ جسموں کو زردشت کے شعلے چاٹ رہے ہیں۔ اے یسوع مسیح کے نام لیو، تم ہمارے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر مسلمانوں کے خلاف لڑنے آئے ہو۔ یاد کرو اپنی ان بیٹیوں کو جو لونڈیاں بن کر مدینہ پہنچ گئی ہیں۔ یاد کرو ان جوان بیٹوں کو جن کے مردہ جسموں کا گوشت بھیڑیے، گدڑ اور گوشت خور پرندے کھا گئے ہیں، اور انہیں بھی جو قیدی ہو کر مدینہ والوں کی غلامی میں جا پڑے ہیں۔ مسلمان فتح کے نشے میں بے خطر بڑے آ رہے ہیں، ان کے لیے ایسا خطرہ بن جاؤ کہ زندہ واپس نہ جا سکیں۔ شہنشاہ فارس اور شیر تمہیں خود مبارکباد دینے آئے گا، تمہیں انعام و اکرام سے مالا مال کر دے گا۔ شہر پناہ اور برچوں کے معائنے کے دوران اس نے دیکھا دور ایک گھڑ سوار گھوڑے کو انتہائی رفتار پر دوڑاتا آ رہا تھا۔ دروازہ کھول دو، ازادبا چلایا۔ یہ سوار امنیشیا کی طرف سے آ رہا تھا۔ کئی آوازیں سنائی دی، دروازہ کھول دو، سوار کو آنے دو۔ ازادبا بڑی تیزی سے دیوار سے اتر گیا۔ سوار کے پہنچنے تک دروازہ کھول دیا گیا۔ سوار رفتار کم کیے بغیر اندر آ گیا۔ ازادبا گھوڑے پر سوار تھا۔ اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور آنے والے سوار کی طرف گیا۔ دونوں گھوڑے پہلو با پہلو رک گئے۔ کوئی خبر؟ ازادبا نے پوچھا۔ وہ آ رہے ہیں، سوار نے ہانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ سارا لشکر کشتیوں میں آ رہا ہے۔ وہ خالد کے لشکر کی پیش قدمی کی خبر دے رہا تھا۔ کشتیوں میں؟ ازادبا نے پوچھا۔ بند سے کتنی دور ہیں؟ بہت دور، سوار نے جواب دیا۔ ابھی بہت دور ہیں۔ ازادبا کا بیٹا سالار تھا۔ ازادبا نے اپنے بیٹے کو بلایا۔ کسی بھی تاریخ میں اس کے بیٹے کا نام نہیں ملتا، اسے ازادبا کا بیٹا ہی لکھا گیا ہے۔ آج تیری آزمائش کا وقت ہے میرے بیٹے، ازادبا نے کہا۔ ایک سوار دستہ ساتھ لے اور طوفان سے زیادہ تیز رفتار سے بند تک پہنچ اور فرات کا پانی
پانی اس طرح پی لے کہ فرات سوکھ جائے۔ مسلمانوں کا لشکر کشتیوں میں آ رہا ہے، دیکھ تو پہلے پہنچتا ہے یا مسلمان۔ اس کا بیٹا ایک سوار دستہ لے کر بہت تیز رفتار سے شہر سے نکل گیا۔ خالد کا لشکر بڑی اچھی رفتار پر آ رہا تھا، چونکہ وہ بارش کا موسم نہیں تھا، اس لیے دریا میں پانی کم تھا لیکن کشتیوں کے لیے کافی تھا۔ اچانک پانی کم ہونے لگا، پھر پانی ختم ہو گیا اور تمام کشتیاں کیچڑ میں پھنس کے رہ گئیں۔ مدینہ کے مجاہدین پر خوف طاری ہو گیا، دیکھتے ہی دیکھتے دریا کا خشک ہو جانا خوف والی بات تھی۔ خود خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے۔ مت گھبراؤ ولید کے بیٹے، کنارے سے مسنہ بن حارثہ کی للکار سنائی دی، اور مت ڈرو اہل مدینہ، آگے دریا پر ایک بند ہے، ہمارے دشمن نے بند پر پانی روک لیا ہے۔ بڑی تیزی سے سوار اپنے گھوڑے کشتیوں سے نکال لائے اور یہ دستہ سرپٹ دوڑتا بند تک پہنچا۔ آزادبہ کا بیٹا ابھی اپنے سواروں کے ساتھ وہیں تھا۔ مسلمان سواروں نے ان پر حلہ بول دیا اور ان میں سے کسی کو ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑا۔ مسلمانوں نے بند کھول دیا، کشتیوں تک پانی پہنچا تو کشتیاں اٹھنے لگی، ملاحوں نے چپو تھام لیے اور کشتیاں تیرنے لگیں۔ آزادبہ اچھی خبر کے انتظار میں دیوار پر کھڑا بےتاب ہو رہا تھا۔ اس کا ایک سالار اس کے پاس ان کھڑا ہوا۔ بہت بری خبر آئی ہے، سالار نے کہا۔ کہاں سے؟ آزادبہ نے گھبرا کر پوچھا۔ کیا میرا بیٹا؟ مادین سے۔ سالار نے کہا، شہنشاہ اردشیر مر گیا ہے، لیکن یہ خبر خفیہ رکھنی ہے۔ اتنے میں ایک سوار ان کے پاس آیا اور گھوڑے سے اتر کر آداب بجا لایا۔ اگر یہ میرا فرض نہ ہوتا تو میں ایسی ہی خبر زبان پر نہ لاتا۔ سوار نے کہا، میں سن چکا ہوں۔ آزادبہ نے کہا، کسریٰ اردشیر نہیں۔ سوار نے کہا، آپ کا بیٹا بند پر مارا گیا ہے، اس کے تمام سواروں کو مسلمانوں نے کاٹ ڈالا ہے۔ میرا بیٹا؟ آزادبہ کے منہ سے نکلا اور اس کا رنگ لاش کی طرح سفید ہو گیا۔ آزادبہ پر مایوسی، غم اور رنج و ملال کے ساتھ دہشت بھی طاری ہو گئی تھی، جیسے آسمان پھٹ گیا ہو اور اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو۔ وہ جھکا جھکا سا دیوار پر چل پڑا، اس کے قدم ڈگمگا رہے تھے۔ اس کے دو محافظ اس کے ساتھ ہو گئے۔ اس نے یا اس اور نا امیدی کے عالم میں دائیں اور بائیں دیکھا اور رک گیا۔ دو محافظوں کو اپنے پہلو میں دیکھ کر اس کا چہرہ خوشمگین ہو گیا۔ میں تمہارے سہارے کے بغیر چل سکتا ہوں، اس نے محافظوں سے کہا، میرے برابر آنے کی جرات نہ کرو۔ محافظ کئی قدم پیچھے ہٹ گئے۔ آزادبہ نے اپنے جھکے ہوئے سر کو اوپر اٹھایا اور سیدھا ہو کر چلنے لگا، لیکن اس کے کندھے اپنے آپ ہی سکڑ گئے اور آگے کو جھک گئے، جیسے اس پر ایسا بوجھ آ پڑا ہو جو اس کی برداشت سے باہر ہو۔ بوجھ تو اس پر آ ہی پڑا تھا، یہ ذمہ داریوں کا بوجھ تھا۔ ہیرا اس کی ذمہ داری میں تھا، جہاں اس کا بیٹا اس کے دستے راست تھا وہ بھی نہ رہا۔ وہ خود اردشیر کا دستے راست بنا ہوا تھا، لیکن اردشیر کے بغیر وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اردشیر نے اسے بہت بڑی حیثیت دے رکھی تھی، وہ ہیرا جیسی شہر اور اس کے مضافاتی علاقے کا حاکم تھا اور بہت حد تک خود مختار حاکم تھا۔ وہ کسریٰ اردشیر مر گیا تھا جس نے اسے اتنی زیادہ خود مختاری دے رکھی تھی۔ فارس کی شہنشاہی کے تخت پر بیٹھنے والے نئے شہنشاہ سے آزادبہ اتنی مروت اور رتبے کی توقع نہیں کر سکتا تھا۔ مدینہ کے مجاہدین نے صحیح معنوں میں اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچ لی تھی، مگر کیوں؟ اس کے ایک سالار نے اس سے اس وقت کہا جب وہ اپنے شیش محل کے ایک کمرے میں پہنچ چکا تھا۔ سالار نے اسے کہا، معلوم ہوتا ہے آپ نے لڑنے سے پہلے ہی شکست تسلیم کر لی ہے، کہ آپ اپنے بیٹے کا خون مدینے کے بدوؤں کو بخش دیں گے؟ اس کے مرنے والے بیٹے کی ماں نے غضبناک لہجے میں کہا، مجھے سوچنے دو۔ آزادبہ گرجا، مگر اس کی گرج کانپ رہی تھی۔ اس نے کہا، کیا تم لوگ یہ سمجھ رہے ہو کہ میں مسلمانوں کے آگے ہتھیار ڈال رہا ہوں؟ کیا تو نہیں؟ اس کی آواز دب گئی۔ بوجھل آواز میں بولا، شہنشاہ اردشیر مر گیا ہے۔ کمرے میں سناٹا طاری ہو گیا۔ شہنشاہ مر گیا ہے، آزادبہ کی بیوی نے یوں کہا جیسے وہ سسکیاں لے رہی ہو۔ اردشیر مر گیا ہے۔ اس نے آزادبہ کی طرف دیکھا اور بلند آواز سے بولی، زرتشت ہمیں اپنی توہین کی سزا دے رہا ہے۔ ہمیں اب اس آگ میں جلنا ہے جس کی ہم پوجا کرتے ہیں۔ آپ زرتشت کی قربان گاہ پر اپنے لہو کا، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر سکتے ہیں۔ کسی مسلمان کو یہاں سے زندہ نہ جانے دیں۔ ایک محافظ اندر آیا، ایک گھٹنا فرش پر ٹیک کر اس نے آزادبہ کو سلام کیا اور بتایا کہ قاصد آیا ہے، بھیج دو۔
आजादबा को खामोश देखकर इसकी बीवी ने मुहाफिज से कहा। मुहाफिज के जाते ही एक सिपाही अंदर आया और इसने भी एक घुटना फर्श पर टेक कर सलाम किया। आजादबा ने उदास निगाहों से इसकी तरफ देखा। मदीना वालों की कश्तियां बंद से बहुत आगे निकल आई हैं। कासिद ने कहा, इनकी रफ्तार तेज है, लश्कर की तादाद कितनी होगी? आजादबा ने पूछा। हमसे आधी भी नहीं, सलारे आली मकाम, कासिद ने जवाब दिया। मेरे अंदाजे के मुताबिक 20,000 पूरी नहीं। हम इन्हें अपने घोड़ों के सिमों तले कुचल डालेंगे। सलार ने कहा। सलारे आला, हुक्म दें, हम फरात में इन पर तीरों का मींह बरसा देंगे। इसकी कश्तियां इनकी लाशों को वापस ले जाएंगी। तीरों का मींह बरसाने से पहले दरिया के किनारे तक पहुंचने के लिए एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। कासिद ने कहा, इनके बहुत से घुड़सवार दरिया के दोनों किनारों पर कश्तियों के साथ साथ आ रहे हैं। मैंने ये भी मालूम कर लिया है कि इन सवारों का कमांडर मसना बिन हारिसा है और ज्यादातर सवार फारिस की शहनशाही के मुसलमान बाशिंदे हैं और जिन कश्तियों में वो आ रहे हैं वो हमारी फौज की कश्तियां हैं। ये उन बुज़दिलों की कश्तियां हैं जो मुसलमानों से शिकस्त खा कर भागे थे। आजादबा ने कहा, इन्होंने ऐसे दुश्मन के लिए रास्ता साफ कर दिया जो बहुत कमजोर था। मदीना के इन अरबों को हमने कभी पले नहीं बांधा था। हम आज भी इन्हें कमजोर समझते हैं। सलार ने कहा। सलारे आला, मैं हुक्म का मुंतजिर हूँ। मुझे बताएं, मुसलमानों को कहाँ रोकना है या आप किले में बंद होकर लड़ना चाहते हैं? अगर मैं कहूँ कि मैं लड़ना ही नहीं चाहता, आजादबा ने कहा, तो हम लोग तस्लीम ही नहीं करेंगे कि आपने ऐसी बात कही है। सलार ने कहा, इस वक्त आप शहनशाह उर्द शेर और अपने बेटे की मौत पर इतने ज्यादा मगमूम हैं कि आप अच्छी तरह सोच भी नहीं सकते। इस गम के बावजूद हमें सोचना पड़ेगा। आजादबा की बीवी ने कहा, और बड़ी तेजी से सोचना पड़ेगा। हमारे पास फौज की कमी नहीं, किसी चीज की कमी नहीं। ईसाई अरब हमारे साथ हैं। हमने खुद इन्हें यहाँ इकट्ठा कर लिया है कि मुसलमानों को हिरा से आगे ना बढ़ने दिया जाए और इन्हें यहीं खत्म कर दिया जाए। हाँ, हमारे पास फौज की कमी नहीं, आजादबा ने कहा, लेकिन कोई कमी जरूर है जिसकी वजह से हम हर मैदान में शिकस्त खा रहे हैं। मैं अपने पीछे अपने नाम के साथ शिकस्त की तहमत छोड़ के नहीं जाऊंगा। मैं फतह हासिल करने का कोई और तरीका सोचूंगा। मैं मैदान जाऊंगा और देखूंगा कि वहाँ के हालात क्या हैं। ये भी देखना है कि शहनशाह उर्द शेर के साथ मरने के बाद हमें कोई मदद देने वाला भी है या नहीं। नहीं सलार आला, इसके सलार ने कहा, अभी मैदान न जाएं, दुश्मन सर पर आ गया है। क्या तुम मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हो? आजादबा ने वसीली आवाज में कहा। क्या तुम ये समझ रहे हो कि मैं भाग रहा हूँ? जो मैं सोच रहा हूँ वो तुम नहीं सोच सकते। मुझे ये देखना है कि हमारी फौज में वो कौन सी कमजोरी है जो हर मैदान में हमारी शिकस्त का बायस बनती है। क्या तुम इस पर गौर नहीं कर रहे कि हरमज जैसा जंगजू मुसलमानों के हाथों मारा गया है? अनु शाहजहां और काबिज मामूली किस्म के सालार नहीं थे। अंत जरगर को क्या हो गया था? शाहबान किधर गया? मुझसे फैसला कुन जंग और फतह की क्यों तवक्का की जा रही है? मैं लड़ूंगा, लेकिन सोच समझ कर। तमाम सालारों और नायब सालारों को बुलाओ। खालिद का लश्कर दरियाए फरात के सीने पर सवार आगे ही आगे बढ़ता जा रहा था। घुड़सवार दरिया के दोनों जानिब फैले हुए साथ साथ जा रहे थे। हर लम्हा तवक्का थी कि हीरा की फौज किसी मकाम पर हमला करेगी, लेकिन इस फौज का दूर दूर तक कोई निशान नजर नहीं आता था। मसना बिन हारिसा के घुड़सवार किनारों से हटकर दूर तक चले जाते और दुश्मन का घेरा खोज ढूंढने की कोशिश करते। खालिद को मालूम था कि हिरा की जंग बड़ी खूनरेज होगी। मसना बिन हारिसा ने मालूम कर लिया था कि आजादबा ने हिरा में बहुत बड़ा लश्कर जमा कर रखा है। खालिद का जज्बा और अज़म था कि वो दुश्मन के एक बड़े ही मजबूत फौजी अड्डे की तरफ बढ़े जा रहे थे, वरना मुसलमानों और आतिश परस्तों की जंगी ताकत का तनासब ऐसा था कि खालिद को एक कदम और आगे बढ़ने के बजाय वापस आ जाना चाहिए था। मगर खालिद मुल्क गिरी की हवस से या खतरे मोल नहीं ले रहे थे, बल्कि वो अल्लाह के हुक्म की तहमील कर रहे थे। इस्लाम के पड़ोस में इतने बड़े और बहुत ही ताकतवर बातिल की मौजूदगी इस्लाम के लिए
ऐसा खतरा थी कि इस्लाम आगे बढ़ने के बजाय पीछे हटता जाता फिर गायब हो जाता। इब्ने वलीद खालिद को दरिया के किनारे से मसना बिन हारिसा की पुकार सुनाई दी। मंजिल करीब आ गई है। खालिद ने अपने कश्ती रानों से कहा कि कश्ती किनारे के साथ ले जाए और इन्हें उतार कर कश्ती आगे ले जाए। मसना इस इलाके से वाकिफ था, फिर भी इसने इस इलाके को 2 आदमियों को पकड़कर कुछ इनाम दिया और रहनुमाई के लिए अपने साथ रख लिया था। खालिद जब किनारे पर उतरे तो मसना ने अपने एक सवार से कहा कि वो घोड़ा खालिद को दे दें। खालिद इस घोड़े पर सवार हो गए। मसना और खालिद के घोड़े पहलू ब पहलू जा रहे थे और मसना की नजरें खालिद के चेहरे पर जमी हुई थी। खालिद इधर उधर देख रहे थे। इनकी नजरें जब मसना बिन हारिसा पर आई तो भी मसना की नजरें इनके चेहरे पर जमी हुई थी। क्यों इब्ने हारिसा? खालिद ने मुस्कुराते हुए पूछा। क्या तू मुझे बचाने की कोशिश कर रहा है? हाँ वलीद के बेटे, मसना ने संजीदा और ठहरे ठहरे लहजे में कहा। मैं तुझे बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। तू मुझे इंसान नहीं लगता। तेरे चेहरे पर कुछ घबराहट और परेशानी होनी चाहिए थी। मैं अंदर ही अंदर परेशान हूँ, खालिद ने कहा। मेरे दिल पर घबराहट भी है। ये इसलिए कि मैं इंसान हूँ, लेकिन मैं परेशानी और घबराहट को चेहरे पर नहीं आने दूंगा। ये चेहरा एक लश्कर का चेहरा है, मसना ने कहा। ये चेहरा इस्लाम का चेहरा है। मैं समझता हूँ इब्ने वलीद, सलारे आला का चेहरा उतर जाए तो पूरे लश्कर का चेहरा और सारी कौम का चेहरा उतर जाता है। मुझे ये बता इब्ने हारिसा, खालिद ने पूछा, तूने ये बात क्यों की है? क्या तू मुझे परेशानी और घबराहट में देखना चाहता है? हाँ इब्ने वलीद, मसना ने कहा। तुझे शायद एहसास नहीं कि तू कितने बड़े और ताकतवर दुश्मन के सामने जा रहा है। मैं अपने लिए जा रहा होता तो मुझे अपना गम होता कि बादशाह बनने से पहले ही मारा जाऊं। खालिद ने कहा, मैं अल्लाह के हुक्म पर जा रहा हूँ। अल्लाह हमारे साथ है और तुझे घबराने की और परेशान होने की जरूरत नहीं। मुझे ये बता कि आगे क्या है? मसना ने इन 2 आदमियों को बुलाया जो इस इलाके के रहने वाले थे और इन्हें कहा कि वो बताएं कि आगे क्या है। इन दोनों ने बताया कि आगे हिरा है और वहाँ तक जमीन कैसी है। खालिद ने इन 2 आदमियों को वहाँ से हटा दिया और मसना के साथ हिरा पर हमले की स्कीम बनाने लगे। हिरा फरात के किनारे पर वाक़िया था। खालिद ने अपने सलारों आसिम बिन उमरू और अदी बिन हातिम को कश्तियों से किनारे पर बुलाया। मैं मान ही नहीं सकता कि आतिश परस्त हमें हिरा के रास्ते में नहीं रोकेंगे, खालिद ने कहा। इनके पास इतनी ज्यादा फौज है जिसे वो इस सारे इलाके में फैला सकते हैं। तमाम ईसाई भी इसके साथ हैं। अगर हम हिरा के सामने जाकर कश्तियों से उतरे तो दुश्मन वहीं हम पर हमला कर देगा। हम हिरा से दूर कश्तियां छोड़ देंगे। खालिद बैठ गए और अपनी तलवार निकालकर इसकी नोक से हिरा का महल, वकूफ और अपनी पेशकदमी का नक्शा बनाने लगे। इन्होंने इस मकाम से जहां वो खड़े थे हिरा तक पहुंचने के रास्ते की लकीर बनाई, जो सीधी नहीं थी बल्कि ये नीम दायरा था। इन्होंने ये लकीर एक मकाम पर खत्म की जो एक कस्बा था। ये हिरा से तकरीबन 3 मील दूर था। इस कस्बे का नाम फुरौनत है। खालिद ने कहा, हम इसके करीब से गुजरेंगे जो हिरा की तरफ तेजी से बढ़ेंगे तो तवक्का यही है कि आतिश परस्त शहर से कुछ दूर ही हमारे रास्ते में आ जाएंगे। मेरे भाइयों, ये लड़ाई खौफनाक होगी। जरतश के पुजारी अब शिकस्त का खतरा मोल नहीं ले सकते। आगे मैदान है। हमें तुम्हें बड़े ही सख्त इम्तिहान में डाल रहा हूँ। मैं तुम्हें बड़े ही सख्त इम्तिहान में डाल रहा हूँ, लेकिन इस इम्तिहान में पूरा उतरना। दुश्मन की तादाद हमसे कई गुना ज्यादा है। अगर हमें हिरा को मुआसरे में लेने का मौका मिल गया तो मुआसरा बहुत लंबा होगा। हम इतना इंतजार नहीं कर सकते। अपने दिलों में अल्लाह से अहद करो कि हिरा को फतह करना है। अब कश्तियाँ छोड़ दो और तमाम लश्कर को किनारे पर ले आओ। मुसलमानों की तादाद 18,000 थी। या लश्कर कश्तियों से निकल कर किनारे पर आ गया और बड़ी तेजी से पेशकदमी के लिए मुनज़्ज़म हो गया। खालिद ने सलार आसिम बिन उमरू को आगे और अदी बिन हातिम को पीछे रखा और खुद दरमियान में रहे। मसना बिन हारिसा का सवार दस्ता हर वाल के तौर पर कम व पेश 1 मील आगे निकल गया था। खालिद के हुक्म से मुजाहिदीन का लश्कर खामोशी से जा रहा था। नहरों और जंगी तरानों की महमनात कर दी गई थी ताकि पता न चले कि कोई लश्कर आ रहा है। खालिद ने ऐसा रास्ता अख्तियार किया था जो जंगल और वीरान इलाके से गुजरता था और उधर मुसाफिरों की गुजरगाह नहीं थी। मसना बिन हारिसा के साथ
پھیل کر جا رہے تھے تاکہ غارت کا کہیں بھی شک ہو تو لشکر کو پیغام بھیج کر پیچھے ہی روک لیا جائے۔ خالد کا لشکر رونق تک پہنچ گیا۔ دشمن کی فوج کا کہیں بھی نام و نشان تک نہ ملا۔ خالد نے لشکر کو روک لیا اور اپنے ایک جاسوس سے کہا کہ وہ قصبے کے اندر جائے اور دیکھے کہ دشمن کی فوج وہاں تو نہیں۔ خالد کا جاسوسی نظام ذہین اور جرأت مند آدمیوں میں پر مشتمل تھا۔ اس میں ان مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی جو فارس والوں کے غلام تھے۔ وہ دجلہ اور فرات کے سنگم کے علاقے میں رہتے تھے۔ ان میں سے ایک آدمی بیس بدل کر رونق پر چلا گیا اور خبر لایا کہ اس قصبے میں کوئی فوج نہیں اور قصبے میں امن و امان ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس قصبے میں متمول لوگ رہتے تھے۔ آج وہاں رونق کا نام و نشان بھی نہیں ملتا۔ انسان مٹی میں مل کر مٹی ہو جاتے ہیں، مقام مٹ جاتے ہیں، بلند و بالا مقام اور عالیشان محل مٹ جاتے ہیں، زندہ صرف تاریخ ہی رہتی ہے۔ اچھی یا بری انسانوں کے نام زندہ رہتے ہیں، ان کی قائم کی ہوئی روایات زندہ رہتی ہے۔ آج وہ قصبہ موجود نہیں جہاں تاجر اور دیگر دولت مند لوگ رہتے تھے۔ خالد نے آتش نمرود میں کودنے سے پہلے اس قصبے کے قریب قیام کیا تھا۔ قصبہ نہیں رہا، خالد زندہ ہے، ان کی روایات زندہ ہے۔ مسنا بن حارثہ کو، عاصم کو، عدی کو اور ان 18,000 مجاہدین کو تاریخ نے زندہ رکھا ہے۔ ان کے گھوڑوں کے سموں کی گرد کو سورج کی کرنوں نے چوما ہے۔ کیا مقصد تھا ان اولین مجاہدین کا جو اس دشمن سے ٹکر لینے جا رہے تھے جو 18,000 نفوس کو نگل لینے کی طاقت رکھتا تھا؟ خالد اور ان کے سالاروں کے دلوں میں تخت و تاج کی ہوس نہیں تھی، ظہور و جواہرات کا لالچ نہیں تھا، ایک عزم تھا۔ جوان کے لیے جنون بن گیا تھا۔ وہ اس کفر کو اپنے پڑوس میں زندہ نہیں دیکھنا چاہتے تھے جو اسلام کی بقا اور فروغ کے لیے خطرہ تھا۔ ان کے ذہنوں میں کوئی شک نہ تھا، کوئی وہم، کوئی وسوسہ نہ تھا۔ وہ ہمیشہ زندہ رہنے والی روایات اپنے خون سے لکھنے جا رہے تھے۔ مورخ نے اس وقت کے واقعہ نگاروں کے حوالوں سے لکھا ہے کہ خالد پر خاموشی طاری تھی۔ کوئی سپاہی ان کی طرف دیکھتا تو وہ مسکراتے تھے۔ خالد جب رونق سے آگے نکلے تو ان کے منہ سے کوئی حکم نکلتا تھا یا کوئی ہدایات، اس کے سوا کوئی بات نہیں کرتے تھے۔ مسنا بن حارثہ شب خون اور دن کی چھپ ہمار جنگ کا اور بھاگ دوڑ کر لڑنے والی لڑائی کا ماہر تھا۔ وہ جب خالد کو بتاتا تھا کہ وہ یوں کرے گا اور یوں کرے گا تو خالد کے منہ سے ہر بار یہی الفاظ نکلتے تھے، اللہ تجھے اجر دے گا ابن حارثہ۔ خالد اپنے لشکر کو رونق سے پرے پرے آگے لے گئے۔ انہیں ایسی توقع نہیں تھی کہ وہ دشمن کو بے خبری میں جا لیں گے۔ انہیں معلوم تھا کہ دشمن ضرورت سے زیادہ بیدار ہوگا۔ خالد نے حکم دیا کہ اس قصبے پر نظر رکھنے کے لیے چند ایک مجاہدین کو پیچھے رہنے دیا جائے تاکہ اس میں سے نکل کر کوئی آدمی ہرا یا اطلاع نہ دینے چلا جائے کہ مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے۔ یہ پھندا تھا جس میں مدینہ کا لشکر جا رہا تھا۔ وہ علاقہ غارت کے لیے موضوع تھا لیکن غارت کے بھی آثار نظر نہیں آتے تھے۔ یہی ہو سکتا تھا کہ دشمن کا لشکر اچانک ہر طرف سے آئے گا اور 18,000 کے اس لشکر کو گھیرے میں لے کر سالاروں سے سپاہیوں تک کاٹ دے گا۔ کچھ اور آگے گئے تو ایک ٹیکری آ گئی۔ خالد نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور ٹیکری پر چڑھ گئے۔ ان کے حکم سے لشکر رک گیا۔ اللہ کے سپاہیوں، خالد نے بلند آواز سے کہا، تم پر اللہ کی رحمت ہو۔ آج خدائے واحد نے تمہیں بڑے سخت امتحان میں ڈال دیا ہے۔ آج تم ایک پہاڑ سے ٹکرانے اور اسے ریزہ ریزہ کرنے جا رہے ہو۔ اب جس لشکر کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہوگا وہ پہاڑ سے کم نہیں۔ مجاہدین اسلام، اگر آج تم نے پیٹھ دکھائی تو تمہیں نہ خدا بخشے گا نہ دشمن۔ آج اس عہد سے آگے بڑھو، فتح یا موت۔ ہماری جانیں اللہ کی امانت ہے، یہ امانت اللہ کو لوٹانی ہے، لیکن باوقار طریقے سے۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ تعداد اور ہتھیاروں کی کمی اور افراد شکست اور فتح کا باعث نہیں بن سکتی۔ فتح جذبے اور عزم سے حاصل ہوتی ہے۔ اس یقین کے ساتھ آگے بڑھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مقدس تمہارے ساتھ ہے۔ خالد اپنے لشکر کے جذبے کو اور زیادہ گرما دیا اور لشکر کو آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ وہ ہرا کے عقب کو جا رہے تھے۔ اس طرح انہیں خاصا بڑا چکر کاٹنا پڑا۔ جب شہر کے قریب گئے تو بھی دشمن کا کوئی سپاہی نظر نہ آیا۔